ذرا تصور کرو ایک ایسا آدمی جو اسکول ٹیچر بن سکتا تھا لیکن اس نے ہتھیار کا راستہ چنا، جو اپنے ملک کا رئیس جمہور بن گیا، مگر اس کا نام سنتے ہی دنیا بھر میں لوگوں کے ذہن میں جنگ، فوج اور تنقید آتی ہے۔ یہ کہانی ہے صدام حسین کی، عراق کا ایک ایسا لیڈر جس کو کچھ لوگ ہیرو کہتے ہیں اور کچھ لوگ ڈکٹیٹر۔ مگر اصل سچ کیا ہے؟ کیا صدام واقعی ایک ظالم حکمران تھا یا اسے میڈیا نے برا بنایا تھا؟ کیا عراق پہ امریکہ کا حملہ حق تھا یا ایک سازش تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صدام حسین کی زندگی، اس کی عراقی پالیٹکس میں عروج و زوال اور اس کے انجام تک سب کچھ کور کرے گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ یہ کہانی ہے طاقت، سازش، جنگ اور انتقام کی، جس کے ہر موڑ پر ایک نئی بات ملے گی۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے شہر تکرک کے پاس ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان غریب تھا، والد کا سایہ بچپن میں چلا گیا اور ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اس کے اسٹیپ فادر نے صدام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، جس وجہ سے اس نے چھوٹی سی عمر میں گھر چھوڑ دیا اور اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کا ماموں ایک عرب نیشنلسٹ تھا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ عرب ملک اکٹھے ہو جائے اور اپنی آزادی اور طاقت حاصل کرے۔ یہاں سے صدام کے ذہن میں سیاست اور قومیت کے بیچ بوئے کے اسکول میں وہ زیادہ اچھے گریڈز نہیں لاتا تھا، لیکن اس میں لیڈرشپ اور ہمت کی کمی نہیں تھی۔ 1950s کے آخر میں صدام بغداد گیا اور وہاں سے لا اسکول جوائن کیا، مگر اس کا اصل شوق سیاست تھا، اس لیے اس نے پڑھائی چھوڑ کر باتھ پارٹی میں شامل ہونا زیادہ ضروری سمجھا۔ باتھ پارٹی عراق میں ایک سیکولر اور عرب نیشنلسٹ پارٹی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ عراق کو ماڈرن، طاقتور اور انڈیپینڈنٹ بنایا جائے۔ صدام 1950s میں اس پارٹی کا حصہ بن گیا اور جلد ہی اپنی طاقت اور لویلٹی کی وجہ سے پارٹی میں اوپر آنے لگا۔ 1960s میں صدام نے عراق کے پریزیڈنٹ عبدالکریم قاسم کے خلاف ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ میں حصہ لیا، لیکن وہ فیل ہو گیا اور صدام کو ملک چھوڑ کر پہلے سیریا اور پھر ایجپٹ بھاگنا پڑا۔ وہاں اس نے مزید ٹریننگ لی اور بعد آئیڈیالوجی کو اور گہرائی سے سمجھا۔ 1968 میں جب باتھ پارٹی نے عراق کا کنٹرول لے لیا تو صدام واپس آیا اور ڈپٹی پریزیڈنٹ بنا، لیکن اصل طاقت صدام کے پاس ہی تھی۔ 1979 میں جب پریزیڈنٹ احمد حسن البکر نے ریزائن کیا تو صدام حسین آفیشلی عراق کا پریزیڈنٹ بن گیا، مگر اصل میں وہ پہلے ہی سے عراق کا سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا۔ اس نے سیکورٹی فورسز کو مضبوط بنایا اور اپنے مخالفین کو یا تو قتل کروا دیا یا جیل میں ڈال دیا۔ صدام نے ٹی وی پہ اپنی سپیچ میں ہی کچھ لوگوں کے نام لے کر انہیں غدار کہا اور اسی وقت اریسٹ کروا دیا۔ یہ صدام کا طریقہ تھا، خوف اور طاقت کا استعمال کرنا۔ صدام نے عراق میں کئی ترقی پسند پالیسیز بھی لائی۔ اس نے آئل کی آمدنی سے سکولز، ہاسپٹل اور انفراسٹرکچر بنائے، ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کو فری کر دیا، جس کی وجہ سے عراق کے لوگ زندگی میں بہتری محسوس کر رہے تھے۔ وومن رائٹس بھی بہتر ہوئے اور عورتوں کو ایجوکیشن اور جابس میں جگہ ملی۔ اس نے اپنی تصویروں سے پورا عراق بھر دیا، ٹی وی، ریڈیو، بکس، ہر جگہ صدام ہی صدام تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے ایک نیشنل ہیرو سمجھے، ایک ایسا لیڈر جو عراق کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن دنیا کے لیے صدام صرف ایک ڈکٹیٹر تھا اور اس کی فورن پالیسی نے اس امیج کو اور مزید کنفرم کر دیا۔ 1980 میں صدام نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ایران میں اسلامک ریولوشن کے بعد وہاں کی حکومت کمزور ہے اور عراق ان پر آسانی سے فتح حاصل کر لے گا، مگر یہ جنگ 8 سال تک چلی جس میں دونوں طرف سے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ عراق نے کیمیکل ویپنز بھی یوز کیے، اسپیشلی حلبجہ میں، جہاں کردش لوگوں پر مسٹر گیس کا استعمال کیا گیا۔ اس جنگ نے عراق کی اکانومی کو بھی کافی نقصان پہنچایا۔ صدام کو ملک چلانے کے لیے بھی قرضے لینے پڑے، خاص کر کویت سے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو عراق قرضے میں ڈوب چکا تھا، لیکن صدام نے اپنی طاقت اور کرسی نہیں چھوڑی۔ 1990 میں صدام نے کویت پر حملہ کر دیا، یہ کہہ کر
کہ کویت عراق کا حصہ ہے اور آئل چرا رہا ہے۔ یہ ڈسیزن دنیا کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ امریکہ نے فوراً ریئیکشن دیا اور یو این سے مل کر ایک انٹرنیشنل کولیشن بنائی۔ آپریشن ڈیزرٹ اسٹورم کے نام سے 1991 میں امریکہ نے عراق پہ ایریل بمبنگ شروع کی اور چند ہفتوں میں ہی عراقی فورسز کو کویت سے نکال دیا گیا۔ اس جنگ نے صدام کے انٹرنیشنل امیج کو اور خراب کیا، لیکن صدام پھر بھی عراق کا لیڈر بنا رہا۔ اس نے اس ڈیفیٹ کو اسلام کے خلاف کروسیڈ کے طور پر پیٹ کیا اور عراقی لوگوں میں اینٹی ویسٹ سینٹیمنٹ کو بھڑکایا۔ گلف وار کے بعد یو این نے عراق پہ کڑی سینکشن لگا دی۔ یہ سینکشن عراق کی اکانومی کو تباہ کر گئی۔ دوائیں، کھانے پینے کی چیزیں اور فیول کی کمی ہو گئی۔ مریض مر رہے تھے، ہاسپٹل میں فیسلٹیز نہیں تھی اور لوگوں کا گزارا مشکل ہو گیا تھا۔ صدام پر الزام تھا کہ وہ آئل فار فوڈ پروگرام کا مس یوز کر رہا ہے، یعنی عوام بھوکی تھی لیکن ایلیٹ کلاس لگژری میں جی رہی تھی۔ اس دوران صدام نے اپنی طاقت کو برقرار رکھا، اپنے لیے گولڈ تھرون بنوایا اور میڈیا پہ پورا کنٹرول رکھا۔ اس کے علاوہ 1990s کے دوران جب صدام انٹرنیشنل سیشن کے نیچے تھا اور اس کی امیج ڈیمیج ہو رہی تھی تو اس نے اپنے آپ کو ایک اسلامک لیڈر بنانے کی کوشش کی۔ اس پروسیس میں اس نے ایک بلڈ قرآن لکھوایا جس میں اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے اپنا خون دیا ہے اور اس قرآن کو اپنے خون سے لکھوایا ہے۔ اس نے 2 سال تک 27 لیٹر اپنا خون دیا۔ ایک کیلی گرافر نے اس خون سے پورا قرآن لکھا اور پھر اس قرآن کو بغداد کے ایک میوزیم میں رکھوایا گیا جہاں اسے دا بلڈ قرآن کہا جاتا تھا۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر دوبارہ حملہ کیا اور وجہ یہ بتائی گئی کہ صدام کے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے، یعنی ایسے ہتھیار ہے جو پورا شہر تباہ کر سکتے ہیں۔ جارج بش جو اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ صدام دنیا کے لیے ایک سیریس خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ابھی ایکشن نہیں لیا گیا تو صدام فیوچر میں نیوکلیئر یا کیمیکل ویپنز کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس دفعہ امریکہ نے بنا یونائٹڈ نیشن کی فل اپروول کے عراق پہ اٹیک کیا۔ کولیشن فورسز جس میں مینلی امریکہ اور برٹش آرمی تھی، انہوں نے تیزی سے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ عراق کی آرمی جو پہلے ہی بہت زیادہ ویک ہو چکی تھی، وہ زیادہ دیر ان فورسز کا مقابلہ نہ کر پائی۔ صدام اپنی زندگی کے سب سے بڑے کرائسس کا سامنا کر رہا تھا۔ جب بغداد گرا تو صدام انڈر گراؤنڈ چلا گیا۔ وہ اپنے ٹرسٹڈ لوگوں کے ساتھ چھپ گیا اور کئی مہینے تک کسی کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ میڈیا اور عوام دونوں کنفیوز تھے کہ کیا صدام حسین زندہ بھی ہے یا نہیں، لیکن 8 ماہ کے بعد دسمبر 2003 میں ایک امریکن آپریشن کے دوران ایک چھوٹی سی بنکر سے گرفتار کیا گیا۔ اس وقت اس کی شکل بالکل پہچان میں نہیں آتی تھی، داڑھی بڑھ چکی تھی، کپڑے گندے تھے اور وہ ایک تھکا ہوا اور ٹوٹ چکا شخص لگ رہا تھا۔ جو شخص کبھی عراق کا ایک آئرن فیسٹ رولر تھا، اب ایک ہنٹڈ فیوجیٹیو بن چکا تھا۔ جب اسے کیمرے کے سامنے دکھایا گیا تو دنیا بھر کے لوگ حیران رہ گئے کہ کیا یہی وہ آدمی ہے جس سے دنیا ڈر رہی تھی۔ صدام کی گرفتاری نے عراق میں ایک نئے دور کا آغاز کیا، لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ انفیکٹ اصلی فساد اس کے بعد شروع ہوا۔ صدام حسین کی گرفتاری کے بعد اس کا ٹرائل عراق کے اندر ہی ہوا۔ یہ ٹرائل ایک خاص کیس پہ فوکس کرتا تھا، ڈوجیل میسیکر، جہاں 1992 میں ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد صدام نے جواب میں 148 شیعہ لوگوں کا قتل کروایا تھا، جس میں بچے اور بزرگ بھی شامل تھے۔ یہ کیس صدام کے ظلم کی ایک مثال بنا۔ ٹرائل کافی کنٹروورشل تھا۔ ہیومن رائٹس واچ جیسے آرگنائزیشن نے کہا کہ یہ ٹرائل پراپر انٹرنیشنل لیگل سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترتا۔ کافی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ صرف انصاف نہیں بلکہ پولیٹیکل ریونج تھا۔ صدام خود بھی عدالت میں جج پہ چیخ کر کہتا تھا کہ یہ کوڈ انلیگل ہے، لیکن پھر بھی 2006 میں صدام کو پھانسی کی سزا ملی۔ 30 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کے دن صبح اسے ایک ہڈن لوکیشن پہ لے جایا گیا۔ کافی ٹائٹ سیکورٹی تھی لیکن سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا۔ اس ٹائم کی ایک شارٹ کلپ یہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ Here were the last moments in the life of the tyrant Saddam Hussein.
फांसी से पहले उसे जलील किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग उसे गालियां दे रहे हैं, मुक्तदा अल सदर के पॉलिटिकल नारे लगा रहे हैं। सद्दाम ने ताना सुना, मुक्तदा मुक्तदा, और जवाब में उसने कहा हालात बदल जाते हैं। ये उसका आखिरी लफ्ज था। जब ये वीडियो लीक हुई तो दुनिया भर में मिक्स रिएक्शन सामने आए। कुछ लोगों ने कहा कि सद्दाम जैसे कातिल के साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि फांसी का तरीका बहुत जलील कुन था। ट्रायल और एग्जीक्यूशन दोनों का डिग्निटी से ज्यादा तल्लुक नहीं था, बल्कि बदले और सियासी हवा में लिए गए फैसले लगते थे। आखिर में सद्दाम का अंजाम उसी पॉलिटिकल सिस्टम के हाथों हुआ जो उसकी ताकत से खौफजदा थे। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराक में ऑफिशियली डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई, इलेक्शन होने लगे, नए लीडर्स आए और अमेरिका ने कहा कि अब इराक आजाद है। लेकिन असल में जो पावर वैक्यूम सद्दाम के गिरने के बाद बना, उसने मुल्क को और ज्यादा तबाही की तरफ धकेल दिया। 2003 के बाद से इराक में सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ गया। शिया और सुन्नी ग्रुप्स के दरमियान लड़ाइयाँ, सुसाइड बम्बिंग और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रोज का मामूल बन गए। आम लोग जिन्होंने अमन की उम्मीद की थी, उन्हें इंसानी जान का नुकसान, बेघर होना और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। सिविल वार जैसे हालात ने इराक को पहचानना मुश्किल बना दिया। इस बेचैनी ने एक और खतरनाक ग्रुप को जन्म दिया जिसका नाम आईसिस यानी कि दाइश है। ये ग्रुप इराक के नॉर्थ और सीरिया में उभरा और उसने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। आईसिस की बारबैरिटी ने दुनिया को हिला कर रख दिया और इराक के लोग और भी ज्यादा दर्द सहने पर मजबूर हो गए। आज भी 20 साल बाद इराक वैसा नहीं हो सका जो लोगों ने सोचा था। इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी कमजोर है, करप्शन आम है और अवाम का पॉलिटिकल सिस्टम से भरोसा उठ गया है। जब सद्दाम जिंदा था तो लोग उसकी डिक्टेटरशिप की वजह से खौफ पे रहते थे, मगर हॉस्पिटल चल रहे थे, स्कूल ठीक काम कर रहे थे और इराक एक रीजनल ताकत था। और आज कई लोग कहते हैं कि कम से कम उसके दौर में सिक्योरिटी तो थी। दूसरी तरफ कुछ लोग सद्दाम को जालिम और डिक्टेटर कहते हैं, ऐसा लीडर जिसके हुक्म से लोगों को मारा गया, मजलूमों को दबाया गया और इराक को तन्हा कर दिया गया। आज भी सद्दाम हुसैन का नाम ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक मिसाल है। जब बात होती है डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी की, ऑयल पॉलिटिक्स के अंदर छुपी मोटिव्स की, या फिर अमेरिका के मिलिट्री इंटरवेंशन की और उसके सक्सेस और फेलियर की, तो सद्दाम हुसैन का नाम याद रखा जाता है। सद्दाम हुसैन दुनिया के लिए एक ऐसा नाम बन गया जो किसी के लिए कातिल है और किसी के लिए कौम का रहनुमा। सद्दाम हुसैन की कहानी सिर्फ इराक की नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट, अमेरिका और दुनिया के पावर डायनामिक्स की कहानी है। एक ऐसा लीडर जो गरीब खानदान से उठकर दुनिया की हेडलाइंस बना और फिर उसी दुनिया ने उसे गिरा दिया। क्या सद्दाम हीरो था या विलन, ये फैसला आपका है, मगर ये सच है कि उसकी जिंदगी ने इराक और दुनिया दोनों को बदल कर रख दिया। अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।